لیکن سوچنے کی طاقت نہیں ہے، ذہنی طور پر معذور ہے، تو اس سے تو ہم بہتر ہے نا، ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ جس کی وجہ سے ہم انسان بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سوچ استعمال کہاں ہو رہی ہے، رب کی رضا کے مطابق یا اس کے خلاف؟ اگر مطابق ہو رہی ہے تو پھر تو شکر ہے۔ پھر اسی طرح اختیارات و طاقت ہے کہ آپ کی طاقت، آپ کے اختیارات کہاں استعمال ہوتے ہیں، کسی مظلوم کے ساتھ، کسی مظلوم کی مدد میں یا ظالم کی مدد میں؟ لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے آپ کے طاقت اور اختیار استعمال ہو رہا ہے، یا لوگوں پر ظلم تو نہیں ہو رہا آپ کی طاقت اور اختیار کی بنا پر؟ تو اگر ظلم ہو رہا ہے تو پھر یہ شکر نہیں، ناشکری ہے۔ اور شکر کیا ہے کہ آپ کی طاقت، آپ کا اختیار جو ہے وہ جائز طور پر استعمال ہو، لیکن ساری چیزوں سے دور، بس صرف اپنی خوشی، اپنی خواہش، اپنی پسند، اپنی چاہت، اسی میں زندگی گزرتے، بے پرواہ ہو گئے بالکل آخرت سے، اور یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ آج جس طرح دوسرے جا رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ معاملات ہیں کہ جناب کسی کے پاس کسی شے کی کمی، کسی کے پاس کسی شے کی کمی، تو میں بھی کوئی یہ سند لے کر نہیں آیا ہوں کہ یہ جسم، یہ مال، یہ جان، یہ اختیار و طاقت ساری زندگی سلامت رہیں گے یا تا قیامت یا ہمیشہ سلامت رہیں گے، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا اور مزاج انسانی بیان کیا، کلام تو کافروں سے ہے، لیکن گناہ کے اعتبار سے، نیکی اور ثواب کے اعتبار سے ہم بھی اس میں شامل ہیں، اور ہمارے لیے بھی قابل غور ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی طلب نے غافل کر دیا۔ ہر چیز میں ہمیں فکر کیا ہے کہ بس زیادتی زیادتی زیادتی۔ مال ہے تو اس میں صرف فکر کیا ہے کہ مزید زیادہ کیسے ہوگا، میرا ایک مکان ہے، 2 کیسے ہوں گے، مال اتنا ہے اتنا کیسے ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ہر چیز میں آپ دیکھ لیں تو اللہ نے فرمایا کہ اس فکر میں کہ مال کی زیادتی، دنیا کی زیادتی، کثرت، اس کی طلب نے اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں غافل کر دیا، بالکل خدا کو بھول بیٹھے، آخرت کو بھول بیٹھے۔ یہ فکر ہی نہیں ہے کہ یار اگلا لمحہ موت کا بھی ہو سکتا ہے، کیا کر رہا ہوں میں؟ 20 سال کی پلاننگ ہو رہی ہے حلال حرام بھول کر، 10 سال کی پلاننگ ہو رہی ہے، کیا معلوم ہے 10 سال بعد زندہ ہوں گے؟ کیا معلوم ہے 20 سال بعد زندہ ہوں گے؟ 20 سیکنڈ کا نہیں پتا، 10 سیکنڈ کا نہیں پتا۔ شب برات تو ہم توبہ کر رہے تھے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے، لیکن اس کے بعد کی زندگی کیا ہوئی؟ توبہ قبول ہوئی یا نہیں؟ یہ چیز ہمیں بتائے گی کہ اگلے دن اس کے بعد کی زندگی میں دل توبہ پر استقامت پذیر تھا، جمع ہوا تھا یا نہیں۔ رات بھر توبہ کی، صبح اٹھ کر پھر اسی طرح عام روٹین کی طرح گناہ پر نکل گئے، تو اس کا مطلب رسم ادا کیے، رات بھر عبادت نہیں کیے۔ رسم اور ہوتی ہے، عبادت اور ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص نمازیں چھوڑنے کا عادی تھا تو اللہ نے اسے نمازوں کی توفیق دی، اس کا مطلب رات رونا، رات توبہ کرنا اس کا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اور اگر وہ اسی طرح بے پرواہ ہے، اسی طرح غافل ہے، بس 1 کے 2 کرنے کی تو فکر ہے لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس نے رات بھر رسم ادا کی ہے، رب کی بارگاہ میں اس کا کچھ قبول نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ بس مال کی کثرت نے تمہیں نہ بالکل غافل کر دیا، جیسے کہ ہم غافل ہیں، صرف دنیا، اور لمحے بھر کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ انسان اچانک مر جاتا ہے، لو جی جناب انتقال ہو گیا، اتنے اس وقت توبہ کر لیں گے، اس وقت توبہ کر لیں گے، پہلے یہ کر لیں، پہلے یہ کر لیں، وہ پہلے یہ کر لے کے چکر میں وہ زندگی گزارتا رہتا، اسے خبر نہیں ہوتی، آخری لمحہ اس کا زندگی کہا جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد قبر کا منہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ زرتم المقابر، تم غافل رہے مال کی زیادتی اور کثرت کی طلب میں، یہاں تک کہ تمہیں قبروں کا منہ دیکھنا پڑا۔ کیا مطلب؟ تمہاری موت آ گئی لیکن
یہ طلب کثرت، طلب دنیا کی فکر تم نے نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں بالکل غافل کیے رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ انسان مرتا ہے تو اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ یار میں کیا کرتا رہا۔ تو اب آگے کی بھی ایک زندگی ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ اگر ابھی چند لمحوں بعد ہماری موت آ گئی، ہم نے کیا لے کر گئے اس دنیا سے اور کیا ذخیرہ جمع کیا ہم نے آخرت کے لیے؟ صرف میرا مال میرا مال۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے، بندہ، وہ ایک ہی فکر میں رہتا ہے، میرا مال، بس یہی فکر ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حالانکہ مال تو اس کا صرف 3 چیزیں تھی۔ یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ کہ جو اس نے کھا کر ختم کیا، اس کے جسم کو لگا، ایک وہ جو اس نے پہن کر پرانا کیا، اس کے جسم پر استعمال ہوا۔ یعنی وہ 2 قسم کی چیزیں کہ جو ظاہر و باطن انسان نے اپنے اوپر استعمال کر لی کہ چلو بھائی یہ اس کا کھانا اس نے اپنے اوپر استعمال کر لیا۔ تیسرا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اللہ کی راہ میں قربان کر کے آخرت کے لیے بچا لیا۔ کہ 2 قسم وہ ہے کہ جو اس نے دنیا میں برت لیا، دنیا میں اس سے فائدہ اٹھا لیا، اور تیسرا وہ جسے آخرت کے لیے سیو کر لیا۔ باقی جو اس نے صرف جمع کیا تھا، جو دنیا میں سیو کیا تھا، حضور فرماتے وہ کیا ہے؟ وہ تو دوسروں کے لیے ہے، وہ تو یہ چھوڑ کر جائے گا اور دوسرے اس پر قبضہ جمائیں گے اور دوسرے اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اس نے تو نہ دین کا فائدہ حاصل کیا اس مال سے، نہ دنیا کا حاصل کیا۔ اس نے کیا کیا؟ جو ہماری تجوریوں میں رکھا ہوا ہو، ہمارے نام پر جو بینکس میں رکھا ہو، ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے کیا کام آئے گا؟ کچھ نہیں۔ وہ تو گھر والوں کا، وہ تو اوروں کا ہے۔ تو ہمارا کیا ہے کہ جو ہم نے اس دنیا میں استعمال کر لیا، اور دوسرا وہ کہ جو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ حضور نے فرمایا آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا، یعنی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ محفوظ ہو جائے گا، اور پھر وہ گویا کہ آخرت کی کرنسی ہوگی۔ آخرت کے لیے یہ مال و متاع نہیں چلے گا دنیا میں، وہاں صرف نیکیاں چلیں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں چلے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے نا، اس کی مثال بیان فرمائی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی مثال ہے کہ کسی شخص کے 3 بھائی ہو اور اس کا آخری وقت آ جائے، موت کا وقت آ جائے، وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور کہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، اب یہ بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو ایک بھائی اسے کہے کہ جناب میں تو یہ کر سکتا ہوں کہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا، میں ابھی بھی تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری تیمارداری کروں گا، تمہارے مرض میں جب تک تمہاری زندگی، تمہارا خیال رکھوں گا، خدمت کروں گا تمہاری، جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تمہارے کفن دفن کا انتظام کروں گا، تمہارا جنازہ لے کر جاؤں گا جیسا کہ اسلامی طریقہ ہے، تمہاری تدفین تک تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن اس کے بعد نہیں۔ جب تمہیں قبر میں اتار دیا تو اس کے بعد پھر میں واپس آ جاؤں گا، اس کے بعد میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب دوسرے بھائی سے پوچھا کہ جناب آپ کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری زندگی تک تو تمہارے ساتھ ہوں، اور یہ پہلا بھائی یہ تمہاری موت کے بعد بھی تمہارے جو فرائض ہے وہ ادا کرے گا، لیکن میں صرف تمہاری موت تک ساتھ ہوں، جیسے ہی تمہاری موت آ جائے گی اس کے بعد میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب تیسرے بھائی سے اس نے پوچھا کہ جناب تم کیا کرو گے؟ تو تیسرے بھائی نے اسے یہ کہا کہ میں اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری موت کے بعد جو تمہارے کفن دفن کا سلسلہ ہوگا اس میں بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، قبر میں بھی میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 بھائیوں کی مثال ایسی ہے، وہ پہلا کہ جس نے کہا تھا کہ تدفین تک تمہارے ساتھ رہیں گے، قبر تک جانے تک تمہارے ساتھ رہیں گے، فرمایا یہ گھر والوں کی مثال ہے، یہ اولاد کی مثال ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد وہ اس کے سارے معاملات کو ترتیب دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک کہ قبر میں نہیں اتار دیا جاتا۔ جیسے ہی قبر میں اتار دیا جاتا ہے اس کے بعد ان کا تعلق، رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے بھائی نے جو جواب دیا تھا کہ صرف آنکھ بند ہونے تک تمہارے ساتھ ہوں، اس کے بعد تمہارا میرا تعلق نہیں، فرمایا یہ انسان کا مال ہے کہ مال صرف اس وقت تک رہتا ہے کہ جب تک انسان کی آنکھ کھلی ہے، جب تک جیتا جاگتا ہے، جیسے ہی آنکھ بند، مال سے اس کا تعلق ختم، اب وہ وراثت میں چلا گیا۔
فرمایا تیسرے بھائی کی مثال اس کے اعمال ہے، وہ اس دنیا میں بھی ساتھ رہتے ہیں، وہ قبر میں بھی ساتھ ہوں گے اور وہ حشر میں بھی ساتھ ہوں گے۔ اب یہاں ایک بات اور ہے کہ انسان اعمال لے کر جائے گا، مال یہی رہ جائے گا صرف آنکھ بند ہونے تک، گھر والے کہاں تک ہے؟ قبر میں اتار دینے تک، بس اس کے بعد کوئی تعلق نہیں، رسمی طور پر وہ دعائیں وغیرہ ہوتی رہتی ہے، تعلق کوئی نہیں ہوتا، حقوق کی ادائیگی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اعمال ہے، اعمال ہمارے ساتھ قیامت تک، قیامت کے بعد محشر تک رہنے ہیں۔ اب ان اعمال کا اثر بھی ہم پر ہوگا، اگر اعمال اچھے ہوں گے تو یہ ساری منزلیں اچھی اور آسان ہوتی چلی جائیں گی، اعمال برے ہوں گے تو یہ ساری منزلیں مشکل ہو جائیں گی۔ جب اعمال اچھے ہوتے ہیں نا تو بندے کی روح قبض کرنے کے لیے بھی جو فرشتے آتے ہیں وہ انتہائی خوبصورت جو ہے انداز میں آتے ہیں، اچھی صورتوں میں آتے ہیں، جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، اور انتہائی محبت کے ساتھ اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جنت اس کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے، وہ جنت کو دیکھ کر وہاں گم ہو جاتا ہے جنت کے جلووں میں، سامنے جناب جنت کے مناظر ہے، حوریں اسے بلا رہی ہیں، انتظار ہو رہا ہے، اور وہ منظر میں ایسا کھو جاتا ہے، اس کی جسم سے روح نکال لی جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور اسے کہا جاتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اور اس انداز میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہو، تیرا رب تجھ سے راضی ہو۔ اور اس طرح اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، جیسے کسی گلاس میں سے پانی گرایا جاتا ہے نا، تو وہ کتنے جو ہے آرام کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے وہ پانی جو ہے وہ گلاس سے برتن سے گر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح اس کی روح نکال لی جاتی ہے، پھر آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں، وہی جناب فرشتوں کا لشکر ہے، فرشتوں کی پوری جماعت ہے، اور وہ جنتی خوشبو ہے اسے لگائی جاتی ہے، جنتی کفن اسے پہنایا جاتا ہے۔ اب جناب پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر فرشتے اس کے استقبال کر رہے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا کہ جی وہ اللہ کا ایک بندہ، اللہ کا محبوب تھا، آج اس کا انتقال ہوا، اس کی روح کو لے کر آ رہی ہے، اس کی روح کے ساتھ جو ہے یہ خوشبو ہے۔ پھر رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، رب کریم اسے جو ہے فرماتا ہے کہ اے فرشتے اس کی روح کو اعلیٰ علیین میں جو ہے جگہ دے دو۔ پھر اس کے بعد اس کی قبر میں بھی کامیابی ہے، میدان محشر میں بھی کامیابی۔ اس کے برعکس اگر انسان برا ہے تو فرشتے خوفناک شکل و صورت میں آتے ہیں، انتہائی سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور ایک بدبودار کپڑے میں اسے رکھ دیا جاتا ہے، اور جب اسے آسمانوں کی طرف لے کر جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ مہک اور وہ بدبو اتنی ہوتی ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی پوچھتے ہیں کہ کون بدبخت آیا، تاکہ جی فلاں گناہگار ہے، آج وہ مرا ہے تو اس کی روح ہے۔ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سجین میں اس کو جگہ دے دو، یعنی خطرناک جگہ پر، تکلیف دہ مقام پر، اور زمینوں کے نیچے جو ہے اس کی روح کو رکھا جاتا ہے۔ یہ مومن اور کافر کی بھی مثال ہے، اور متقی اور گناہگار کی بھی مثال ہے۔ اب یہ انسان کیا جمع کر رہا ہے اس دنیا سے لے جانے کے لیے، یہ انسان کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو یہ سلسلہ آخری جو وقت ہے، آخری لمحات ہیں وہ اچھے ہوں گے، اس کے بعد پھر وہ قبر میں بھی اعمال ساتھ ہوں گے تو قبر بھی اچھی ہو جائے گی، میدان محشر میں بھی اچھے اعمال ساتھ ہوں گے تو میدان محشر میں بھی کامیابی ہو جائے گی۔ لیکن اعمال برے ہوں گے تو رضا کے وقت بھی تکلیف، قبر میں بھی عذاب، میدان محشر میں بھی سختی، اور اس کے بعد کا جو میرا فیصلہ ہے وہ ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو نیک اعمال زیادہ سے زیادہ جمع کر لو، ابھی توبہ کر کے فارغ ہوئے، پھر ہم سب کچھ بھول بھال جائے اور یہ سوچے کہ بابا اگلے سال پھر شب برات آئے گی پھر توبہ کر لیں گے۔ مسلمان کا یہ اعتقاد نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جو ہر لمحہ موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ ہر لمحہ موت کے لیے تیار رہنا، یعنی کسی بھی لمحے موت آ جائے گی۔ اب یہ سوچیں کہ کس حال میں ہم مرنا چاہتے ہیں۔ اتنی تو فکر ہر انسان کے ذہن میں اتنی بات تو ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ موت کس حالت میں آئے۔ وہ تو ہم روایتی ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ موت آئے، مدینے میں آئے، ہاں حضور کا ذکر کرتے ہوئے آئے، تو یہ کوئی ناممکن چیزیں نہیں ہیں، یہ سب اچھا ہے۔
اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے، اے اللہ طہارت کی حالت میں موت آئے، مولا تیرے دربار میں موت آئے، سجدے کی حالت میں یا نماز کی حالت میں موت آئے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے موت آئے، کوئی اچھا کام کرتے ہوئے موت آئے۔ اور اس کے برعکس کن چیزوں سے بچنے کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ بری حالت میں موت نہ آئے، بدکاری کرتے وقت موت نہ آئے، نشے کی حالت میں موت نہ آئے، ناپاکی پلیدگی کی حالت میں موت نہ آئے، کسی پر ظلم کرتے ہوئے موت نہ آئے، کیونکہ اقوال یہ بھی ہے جو جس حال میں مرے گا وہ اسی حال میں اٹھے گا۔ اچھائی کرتے ہوئے مرے گا تو کل میدان محشر میں اچھائی کرتا ہوا اٹھے گا، برائی کرتا ہوا مرا تو کل اٹھنا بھی اس نے برائی کرتے ہوئے، ساری خلقت ساری انسانیت سامنے ہوگی، بڑی رسوائی ہو جانی ہے کہ کیا کرتا ہوا اٹھایا یہ، جو جس حال میں جائے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو اب ہم چاہتے تو یہ ہے، اب دو باتیں جمع ہو گئی، ایک یہ کہ اچھی حالت میں موت آئے، اور دوسری بات یہ کہ کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے۔ تو ہر لمحہ تیار رہنے کا معنی یہ ہے کہ ہر لمحہ اس حالت میں رہو جس حالت میں مرنا چاہتے ہو۔ اگر اچھے حالت میں مرنا چاہتے ہو تو ہر لمحہ اچھی حالت میں رہو۔ پاکیزگی میں مرنا چاہتے ہو تو ہر لمحہ پاکیزہ رہو، باوضو مرنا چاہتے ہو ہر لمحہ باوضو رہو، کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے۔ ہاں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جانا چاہتے ہو تو ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرو، درود و سلام پڑھتے ہوئے جاتے تو ہر لمحہ اپنی زبانوں پر درود و سلام جاری رکھو۔ نیک کام کرتے ہوئے لوگوں کی دعائیں لیتے ہوئے جانا چاہتے ہو تو ہر لمحہ نیک کام کرتے رہو، ہر لمحہ لوگوں کی دعائیں لیتے رہو۔ اور اگر چاہتے ہو کہ ناپاکی پلیدی کی حالت میں موت نہ آئے تو ایک لمحہ بھی ناپاکی کی حالت میں نہ گزرے، گناہ کرتے وقت موت نہ آئے تو پھر ایک لمحہ بھی گناہ کا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا خبر ہے کہ وہی لمحہ موت کا بن جائے اور ہمارا شمار جو ہے ان گناہگاروں میں ہو جائے اور میدان محشر میں وہی بدکاری کرتے ہوئے ہم جاگے ساری انسانیت کے سامنے، کیا حال ہو رہا ہے اس وقت۔ تو ہر لمحہ ہمیں اس حالت میں رہنا ہے کہ جس حالت میں ہم مرنا چاہتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان اتنا اعتقاد، اتنا یقین ہمارا ہونا اور اتنا عمل ہونا ضروری ہے۔ تھوڑا غور و فکر کریں کہ اللہ نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ بالکل غافل ہو چکے ہو تو اس غفلت کو ختم کریں۔ آئے دن ہمارے سامنے جنازے اٹھتے رہتے، یار بندہ تو ٹھیک تھا، تو جس طرح وہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یار ٹھیک تھا چلا گیا، اسی طرح ہم بھی ہیں کہ ہمارے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا یار بالکل ٹھیک تھا وہ تو چلا گیا۔ ہمیں کس نے سند دے رکھی ہے کہ 2 سال 4 سال ہم بیماری کا عرصہ گزاریں گے اور توبہ کا ہمیں موقع مل جائے گا؟ یہ کس کے پاس سند ہے؟ ہم تو بیماری سے اٹھتے ہیں اور پھر ظالم بن جاتے ہیں، پھر مغرور بن جاتے ہیں۔ ہم غریبی سے خوشحالی کی طرف آتے ہیں پھر مغرور اور ظالم بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں تو توبہ پر استقامت مل ہی نہیں رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ ہماری توبہ نہیں ہے نا، رسمیں ادا ہو رہی ہیں، دل سے توبہ نہیں ہو رہی، دل سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ جسم، یہ جان اللہ کی نعمت ہے، اسے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو ہی جو ہے شکر کہلائے گا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگے ارشاد فرما کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا، ہاں تمہیں بہت جلدی پتہ چل جائے گا۔ جس غفلت میں ہم پڑے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے تمہیں بہت جلدی ابھی پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش ایسا ہوتا کہ تم پہلے ہی مان لیتے۔ ہم بھی یہی بول رہے ہوں گے کہ یار کاش مان لیا ہوتا، کاش سمجھ لیا ہوتا، کاش اچھے کام کر لیے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ کاش تم پہلے ہی مان لیتے تو تمہارا فائدہ ہو جاتا۔ لترون الجحیم، اور ضرور تم نے جہنم کو تو دیکھنا ہی ہے، یعنی جو جہنمی ہے وہ تو جہنم میں جائیں گے ہی، ورنہ جنتیوں کے بارے میں بھی ہے کہ جہنم کے سامنے سے گزارا جائے گا تاکہ انہیں شکر پر مزید احساس شکر ہو کہ اللہ تیرا کرم ہے، شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا۔ اور پھر فرمایا ثم لترونها عین الیقین، اس دن تمہیں یقین آئے گا کہ جہنم سچی ہے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر آخرت کے دن تم سے ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا، ایک ایک بات کا تم سے سوال ہوگا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تک ہر انسان 5 باتوں کا جواب نہیں دے دے گا
وہ اللہ کے دربار سے اسے رخصت نہیں ملے گی۔ وہ 5 باتیں کون سی ہے؟ کل ہم نے ان باتوں کا جواب دینا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا سوال یہ ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری؟ تھوڑا سوچ تو لیں پیچھے کی طرف دیکھ کر، 20 سال 30 سال 40 سال کہاں گزاری؟ آج ہم کسی کو جواب نہیں دے سکتے ہم نے زندگی بھر کیا کیا۔ کل رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ہمیں جواب دینا ہے زندگی کہاں گزاری۔ 50 سال کی زندگی دی تھی، 60 سال کی زندگی دی تھی، کہاں خرچ کر دی؟ پھر اس میں خاص دورانیہ جوانی کا ہے تو خاص طور پر پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزاری؟ یا جتنے نوجوان بالکل بے راہروی کی طرف ہے، دین سے دور، خدا کے دربار سے دور، پوری زندگی کا جواب تو دینا ہی دینا ہے، خاص طور پر جوانی کا بھی جواب دینا ہے کہ کہاں گزاری؟ عیاشیوں میں، گھومنے پھرنے میں، ہاں گناہوں میں، لوگوں کا مذاق بنانے میں، لوگوں پر ظلم کرنے میں، لوگوں کے ساتھ جو ہے برا کرنے میں گزاری، لوگوں کو تکلیفیں دینے میں گزاری۔ تو یہ جوانی کے یہی ایام کل ہمارے لیے جو ہے عذاب کا سبب ہو سکتے ہیں۔ تو جتنے نوجوان ہیں تھوڑا فکر کریں اپنی زندگی کی۔ کس نے یہ بتا دیا کہ بڑھاپا آئے گا اور توبہ کا موقع مل جائے گا؟ ارے اگلی شب برات کا تو خبر نہیں ہے ہمیں کہ اس وقت ہمیں دوبارہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کو ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں رمضان تک ہم پہنچ پائیں گے یا نہیں، کوئی ہوگا کوئی نہیں ہوگا۔ تو کس نے یہ بات کی سند دے رکھی ہے کہ جناب وہ بڑھاپا آئے گا؟ جناب کر لیں گے توبہ، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہے، اسی کھیلنے کودنے میں جو ہے قبر کا سامنا ہو سکتا ہے، کوئی لمحہ کوئی دن ہمارا آخری ہو سکتا ہے۔ تھوڑا فکر سے کام لیں، رب کی بارگاہ کی طرف آئیں، رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں اور اپنی زندگی کو بہتر کریں۔ جتنی زندگی ہم نے گزار لی ہے نا، ہر شخص اس بات پر متفق ہے کہ دنیا داری میں سکون نہیں ملا، تو ایک بار دین کی طرف آ کر تو دیکھو، ایک بار رب کی بارگاہ کی طرف آ کر تو دیکھو کہ وہاں کتنا سکون ہے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ حساب وہاں دینا ہے۔ اور یہ پوچھا جائے گا علم کے بارے میں کہ کتنا علم حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا۔ تو یہ زندگی بھر کا ہمیں جواب دینا ہے رب کی بارگاہ میں۔ آج ہی ہم فکر کریں گے تو کل کچھ ہمارا بھلا ہوگا اور بہتری ہوگی۔ بالکل بے پرواہ ہو چکے ہیں، اور ہم نے پہلے ہی فرما دیا کہ تم کثرت کے چکر میں، آج دیکھو نا، ایک کے دو کے کرنے کے چکر میں بالکل ہم برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حلال حرام کی تمیز ہم بھول گئے، رشتہ دار دو بھائی ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے اس مال کے چکر میں، ماں باپ کو اولاد سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا اس مال کے چکر میں، باقی رشتے تو پھر بعد کے ہوتے، ہر جگہ نفسانیت، ہر جگہ نفسانیت۔ یہ غلطی ہے ہماری، اس چیز کو بہتر کریں، دین کی طرف آئے، پھر یہاں بھی سکون ہوگا وہاں بھی سکون ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔